الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز دوستوں حضرات کرام، شاہ صاحب کے اس اصرار پر حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ابھی تک سفر کی تھکن باقی ہے، لیکن اس جلسے کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ میں ابھی اس ملک سے ہو کر آیا ہوں، برطانیہ سے. یہ انہی کا پیدا کرتا اور لگایا ہوا پودا ہے، اور وہ کس انداز میں اس پودے کو پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کرتے. اور یہ جو نئی نسل ہے ہمارے نئے جوان، جو ہر وقت موبائل سے علامہ گوگل، علامہ یاہو اور محترمہ یوٹیوب سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کو قربانیوں کا علم نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایمان والوں نے. عقیدے میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے جو ہر شے کی محافظ ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت ختم ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ کی شان سے بڑی کسی کی شان نہیں؟ رحمت العالمین فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. اس کے بعد کسی ملعون کی ضرورت ہے؟ کیسے سازشیں کرتے ہیں، کیسے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے. ہمارے ان کے ساتھ بھائی چارے کہتے ہیں کہ اخلاق بہت اچھے ہیں، کہ اخلاق بہت اچھے ہیں. یار عجیب آدمی ہے ایک آدمی تیرے باپ کو گالی دے اور تیرے ساتھ اخلاق برتے، تو تو بے غیرت اولاد ہے یا نہیں بتا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور مجھ اور تجھ کے ساتھ اخلاق برتے، ہم ایسے اخلاق پر لعنت دیتے ہیں. میرے دوست اس زمانے کو دیکھ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو دیکھ.
السلام دنیا سے گئے، ایک طرف منافقین، ایک طرف یہودی، ایک طرف کچے پکے مسلمان، ایک طرف مسلمہ کذاب، ایک طرف اسود عنسی کے ماننے والے، پورے عرب میں ہنگامہ، ہر بستی میں ہنگامہ، ہر شہر میں ہنگامہ۔ کیا کریں؟ خبریں آ رہی، کوئی مرتد ہو رہا ہے، مسلمہ کذاب اسود عنسی پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں مدینہ شریف پر، مشورے ہو رہے ہیں۔ سب کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں مدینہ کی حفاظت کرو۔ سب کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ مشورہ ٹھیک تھا، عقل میں بھی یہی بات آتی، گھر بچاؤ، گھر بچاؤ، لیکن عقل کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور عشق کے فیصلے اور۔ عقل عشق میں یہی فرق ہے۔ عقل انجام کو دیکھتی ہے اور عشق انجام کو نہیں دیکھتا۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ آگے تشریف لائیں میاں صاحب، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے۔ اکیلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سب کے خلاف تھا۔ رسول اللہ نے ویسے تھوڑی ابو بکر صدیق کی زندگی مانگی تھی، عجیب بات ہے، شہادت بہت اونچا مقام ہے، لیکن آپ بدر کا واقعہ پڑھ لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میدان بدر میں خاص کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے ناز میں ایک بات کی، اللہ اگر آپ اس تھوڑی سی جماعت کو آج ختم کر دیں گے، قیامت تک آپ کا کوئی نام نہیں لے گا۔ یہ ناز کی بات تھی۔ ناز کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس حسن ہو، میں اور آپ نہیں کر سکتے ناز۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اتنا جوش آیا، تلوار نکال لی کہ آج جب میں نہیں رہوں گا یا رسول اللہ کے دشمن نہیں رہیں گے۔ جب جانے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، رک، شم سیفک، تلوار کو نیام پہ رکھ، لا تفجعنا بفراقک، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر۔ چاہیے بدر کا قصہ، کیونکہ پیغمبر سمجھتے تھے، کیونکہ جو صدیق ہوتا ہے وہ نبی کے بعد امت کو سنبھالتا ہے۔ یاد رکھو، شہید تو شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ لیکن صدیق پیغمبر کا نائب ہوتا ہے، پیغمبر نے اپنی روحانیت، نورانیت اور علوم اس میں منتقل کیے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببت فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں اڈیلا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڈیلا۔ عشق کا فیصلہ عاشق تھے نا، یہ عاشق تھے رسول اللہ کی۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جو جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن میں فوت، اس کا حساب کتاب نہیں۔ اور بندہ دعا کرتا ہے جی میں جمعے کو فوت ہو جاؤں یا رات کو انتقال ہو تاکہ میرا حساب کتاب نہ ہو، اور ابو بکر تمنا کر اللہ میں پیر والے دن ہوں جس دن میرا محبوب موت ہوا ہے۔ اب بتائیے، یہ بخاری کا حدیث ہے،
باب استحباب تمنی الموت یوم الاثنین، امام بخاری نے اس پر عنوان باندھا ہے کہ پیر والے دن موت کی تمنا کرنا مستحب ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل انسان تھا ابو بکر نے سب سے پہلے تمنا کی تھی میری موت پیر والے دن ہو جس دن میرا محبوب موت ہوا ہے، کیونکہ عاشق وہ محبوب کے راستے کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں حساب بھی دے دوں گا لیکن اللہ مروں گا اس دن جس دن اللہ کا نبی کیا سکھا میرا محبوب یہ ہے۔ یہ غار ثور میں گئے، غار ثور میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا جاؤں تو ایک آدمی مارا جائے گا، آگ کچھ ہو گیا پوری امت برباد ہو جائے گی۔ کیا کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ یہ تحزن کا معنی کیا ہے؟ تحزن کہتے ہیں محبوب کا غم۔ تحزن کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی بیوی بچوں کا غم ہو، ان کی تکلیف غم ہو، اس کو حزن کہتے ہیں، اور اگر اپنے اوپر بھی مصیبت ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان پر خوف تھا، وہ ڈنڈا سام بنا، وہ دوڑے، قرآن نے کہا لا تخف، بالکل اپنی جان پر خوف نہ کر، اور وہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوف ہے، اور قرآن نے کہا لا تحزن، تو غم نہ کر، تجھے جو محبوب کا غم ہے تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس طرح میرے ساتھ ہے پیغمبر کے ساتھ، جس ابو بکر تیرے ساتھ بھی ہے۔ مانا کہا جمع عاشق تھے، عاشقانہ فیصلہ کیا، کہا ہے مدینہ والو اگر کتے بھی خواتین کی لاشوں کو مدینہ میں بھگوڑے مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے اپنے محبوب کے دین پر حملہ گوارا ہے۔ اور اکیلے تلوار لے کر نکلے، اکیلے کہ میں جا رہا ہوں۔ اگر نہیں آپ نہ جائیں، ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلا لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا ہے۔ جب مدعے نبوت تھا، جو پیغمبر سلام کی زندگی میں بھی آیا، 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوتا، اور وہ بڑے خطرناک ارادوں کے ساتھ آیا اور مسلح، یعنی اس کے پاس اتنا اسلحہ تھا جیسے سمجھے آج امریکہ کے پاس ہے، اتنا اسلحہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے، اور اس قبیلے کی تلوار پورے عالم میں مشہور تھی، بنو حنفیہ کی، اس لیے بعض تلواروں کو کہتا ہے کان حنفیہ، یعنی بنو حنیفہ قبیلے کی بنی، اس قبیلے کے سردار تھا، ہزاروں اس کے ماننے والے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آیا وسلم کے پاس کہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صرف ایک صحابی کو لے کر گئے، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی، اور آپ نے صحابہ سے کہا تم اپنی جگہ پر رہو، مجھے اکیلے جانے دو، کیونکہ نبی کی نظر خدا پر ہوا کرتی ہے۔ تو بیٹھا تھا، اور مسلح لوگ ایسے کھڑے، آپ نے ایسے سوٹی اس کو ماری، کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ لکھو آپ کے بعد میں نبی، ورنہ بھی لکھ دو شہر کے نبی آپ، گاؤں کا نبی میں، شراکت داری کرو۔ آپ نے فرمایا تو سوٹی اونچی کی، کہا کہ اس میں سے بھی اگر تو حصہ مانگے میں تجھے حصہ نہ دوں گا، یاد رکھ تو تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک وقت آئے گا اللہ تیری کونچے کاٹ دے گا، تیرے پاؤں کاٹ دے گا۔ پھر فرمایا اگر تجھے سوال جواب کرنا ہے، یہ میرا صحابی موجود ہے، اسے سوال جواب کر، تیرے جواب دے گا۔ پیغمبر سلام اکیلے واپس تشریف لے گئے، اس کی ہمت سے جرأت نہیں ہوئی وہ صحابی کو بھی کچھ کہہ سکے۔ سب سے پہلے لشکر وہاں گیا،
مسلمہ قذاب کے خلاف کافی سال ہو گئے. میں آسٹریلیا کے سفر پر 2014 یا 15 میں آسٹریلیا گیا. واپسی پر تھائی لینڈ میں اترا تو ایک دوست تھے، یعنی میرے مرید کے کوئی بھائی تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ تھائی لینڈ میں ہمارے یہاں قیام کرے. خیر انہوں نے دعوت رکھی، بہت سے لوگ آئے. تو ایسے بڑے بڑے کاروباری لوگ، تھائی لینڈ میں بڑے بڑے کاروبار ہیں پاکستانیوں کے. بڑی دعوت تھی، ہوٹل میں رکھی تھی. تو ایک آدمی نے، مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، میں تو میزبان کو بھی اچھی طرح نہیں پہچانتا. اور عجیب بات ہے کہ خواتین بھی تھیں. کچھ خواتین، میں نے کبھی ان کو سائڈ پر بٹھاؤ، ہمارے سامنے نہ بٹھاؤ، اگر ہمیں روٹی کھلانی ہے سائڈ پہ بٹھا. میں ان کو سائڈ پہ بٹھا. پہلے تو یہی بات ناگوار گزری کہ مائیوں کے سائڈ پہ کیوں کر دی. میں نے کہا سائڈ پہ رہنا اچھا ہے. بات چیت شروع ہوئی، ویسے گپ شپ. اچھا بہت سے لوگ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے فیلڈ میں، پیری مریدی کے فیلڈ میں بہت سے ایسے طبقات ہیں جو جاہل ہیں، جہالت ہے. تو لوگ پھر ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، خصوصاً باہر کی دنیا. یہاں تو نہیں عقیدت ہے، یہاں تو معاف ضرور چھیڑ چھاڑ کریں. اب انہیں پتہ نہیں، تبھی پیر صاحب تو مولوی صاحب بھی ہیں، یہ بات میں پتہ چلتا ہے. جب رسی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو پکے مولوی صاحب بھی ہیں، خالی پیر صاحب نہیں ہیں. ویسے بھی بزرگی کے ساتھ، پیری کے ساتھ علم لازم ہے. میں آج ہی بتا رہا تھا کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ یہ ہجرت کر کے ان کے گھر والے ملتان کے قریب گاؤں میں آئے. جب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جا رہے تھے اور آپ اس کوئٹہ کے راستے سے آتے تھے، سارے قافلے ملتان آتے، ملتان سے دلی جاتے. تو اس بستی نے عشاء کی نماز پڑھی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا نام بڑا معروف تھا پورے ہندوستان میں. اور فرید شکر گنج رحمۃ اللہ کی 14-15 سال کی عمر، حضرت مجھے بیعت کر لے، مجھے بیعت کر لے. آپ کہاں ملتے، آج تو خدا آ گیا، مجھے بیعت کر لے. ان کا نوجوان پہلے افغانستان جا، علم حاصل کر، پھر دلی آنا، تو یہ اللہ اللہ سکھاؤں گا. یہ ترتیب ہے، تشکیل کر دی. اس وقت افغانستان میں مدرسے تھے، ہندوستان میں نہیں. آج سے 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 900 سال. بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ 6ठी صدی ہجری کی آتی. 5-10 سال قرآن سیکھا، قرات سیکھی، علم سیکھا. پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلی گئے، چلہ لگایا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے تشریف لائے. کہا کیا ہو رہا ہے بختیار کاکی؟ کہا کچھ لوگ میرے پاس چلہ لگا رہے. کہا میں بھی دیکھوں وہ چلہ لگانے والے کون ہیں. تو جب خواجہ فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے کو کھولا، آپ مراقبے میں تھے، فوراً بند کر کے کہا بختیار کاکی تو نے بات پکڑا ہے، بات. میں بولیے بات پکڑا ہے، بات پکڑا ہے. اس لیے کہتے ہیں کچھ شکر گنج کہتے ہیں، وہ تو ایک کرامت مشہور ہے کہ وہ پتھر کی کنکریاں میٹھا بن گئیں. لیکن محققین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کو ایسے لگتا تھا ہمارے جسم میں میٹھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، خوبصورت قرآن. اور حضرت 5 جین کی امامت کراتے تھے مسجد میں. یہ سن لو، خیر بات کہہ سکیں جنت بتایا. تو ایک آدمی نے بات چھیڑ دی، کہنے لگے پیر صاحب یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اچانک حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن وہ بھی انتظار میں تھا، شاید شکار کی میں شکار کروں، کیونکہ اچھا خاصا مجمع بیٹھا تھا، پڑھے لکھے لوگ تھے.
انہوں نے کہا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بلکہ پنجابی جا کے کہ حضرت صاحب یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ 14ویں صدی کے مولویوں نے بنایا ہے نا؟ مجھے پوچھ رہا ہے۔ میں کہ یار تو گل تک کر دیتی ہے، میں نے دسی ابو بکر صدیق یہ 14ویں صدی کا مولوی ہے جن نے مسلمہ کذاب کے خلاف فوجیں بھیجی، ایک دن میں 600 صحابہ، وہ صحابہ جو حافظ قرآن قاری قرآن تھے، ایک دن میں شہید ہو گئے، ان کی شہادتیں گوارا کی، لیکن ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا۔ میرے دوست غبارے سے ہوا نکل گئی فوراً ہی، بعد میں پتا چلا کہ وہ بھی قادیانی تھا، وہ عورتیں بھی قادیانی تھی، پروفیسر عہدے کی تھی جو وہاں پروفیسر تھی، بولتی بند ہو گئی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں میں اپنے پاس سوئی رکھتا ہوں، غبارے سے سوئی مارو پھک دینے اس چھوٹا سا ہو جائے گا، چیپڑا بن جائے گا۔ ایک بات سے میں کہ ہاں مزید گفتگو کرنی، نہیں کھانا شروع کراؤ میزبان صاحب، کھانا شروع کراؤ۔ اتنی بڑی قربانی صحابہ اکرام کی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 صحابہ، 2-3 دن میں 1200 صحابہ، اور ایک صحابی اتنا قیمتی ہے قیامت تک کے اولیاء، اقطاب، ابدال، غوث، قطب، علماء، محدثین، مفسرین سارے اکٹھے ہو جائے، کسی ایک صحابی کے مقابلے پر ان کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے آج جو بیان کر دے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، میں اور آپ عقیدت سے اس کو دیکھتے ہیں، بلکہ اولیاء کرام میں ایک بہت بڑی قسم اولیاء کرام کی وہ ہے جن کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، جس کو ہم مقام حضوری کہتے ہیں، روزانہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی کے برابر نہیں، کیونکہ انہوں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا۔ میرے مرشد جب گئے مدینہ شریف تو وہاں دیکھو کہ پیغمبر اسلام کے جہاں قدم لگے تھے لوگ مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، گرمی سردی کوئی موسم کو نہیں دیکھ رہے، جہاں جہاں پیغمبر اسلام گزرے، جہاں عبادتیں کی، جہاں نماز پڑھی، اس کے بارے میں فرمایا، میرے شیخ نے فرمایا یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید۔ صحابہ اس مزے کو جانتے ہیں، صحابہ کو پتا ہے، صحابہ اس مزے کو جانتے ہیں، ہم عائشہ نے تھوڑی بروا دیا، لواہی زلیخا لو رہین زمینہ لا سن فی قتل قلوب اہل الجدید، اگر زلیخا کی سہیلیاں میری محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو اپنی انگلیاں نہ کاٹتی، سینے چیر لیتی۔ کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھا حسن دیا گیا، آپ کا پورا حسن دیا گیا، ان کے حسن میں صباحت تھی، صباحت، آپ کے حسن میں ملاحت تھی، نمکینی، جو دیکھتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، صباحت سے تو پیٹ بھر جاتا ہے، ملاحت سے پیٹ نہیں بھرتا، نمکین حسن جو ہوتا ہے اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جب کسی کی محبوبہ نمکین تھی نا، بیگم تھی، محبوبہ تو نہیں کہنا بیگم تھی، لیکن محبوبہ کی طرح تھی، بیگموں کو محبوبہ بنا کے نہیں رکھنا چاہیے، ہم ان کو تو رگڑے دیتے ہیں جو گھر میں حلال کی حرام کے اوپر مرتے، عجیب بات ہے، اس کو کہتا آئی لو یو، وہ کہتا تھپڑ مارا دے دو، عجیب بات ہے، جو تیرے بچوں کی ماں ہے،
تیرے جو صدقہ جاریہ بننے والے، چلو تیری اولاد بگڑ جائے گی، اگر ہو سکتا ہے ان کے آگے اولاد اچھی آ جائے. مجھے بتاؤ، طائف والے نالائق تھے، رسولہ پر پتھر برسائے، اولادیں اتنی اونچی پہنچی، محمد بن قاسم ان میں سے نکلا. کتنے بڑے بڑے صحابہ وہاں سے نکلے، باپ کیسے تھے، اولادیں کیسے نکلی. تو اس نے بھی بیوی سے کہا نمک لاؤ. وہ حسین و جمیل تھی اور نمکین تھی. انہوں نے کہا میرے چہرے سے حاصل کر لو، لانے کی کیا ضرورت. نمکین حسن جو ہوتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، صحابہ کا پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے، جھانکتے تھے چلے جاتے، جھانکتے چلے جاتے جیسے بچے کھیلتے ہیں. فرمایا اس کو پکڑ کر لاؤ. یہ کیا کر رہا؟ فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ کہا میں محبت اور عشق کے ہاتھوں مجبور ہوں، گھر جاتا ہوں پھر یاد آتی کہ ایک بار پھر میں آپ کو دیکھ لوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں. بلام کی سلام نے صباح ان کو آدھا حکم دیا گیا یا پورا حکم دیا گیا؟ وہ زمانے سے لے کر آج تک ایمان والوں نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے. اور میں اس میں الحمدللہ اہل پاکستان قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اہل پاکستان کی بخشش اسی بنیاد پر ہو جائے گی کہ پاکستانیوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا جو کوئی اسلامی ملک حل نہیں کر سکتا. اسلام مفتی محمود اسلام مفتی محمود مولانا غلام غوث ہزاروی صابرین مجلس تحفظ ختم نبوت. اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ دستار پاکستانیوں کے سر پر ہے، ہمارے علماء کے سر پر ہے، آپ سب کے سر پر ہے. کتنے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت جلوسوں کے آگے پیچھے بچے بن کے پھرتے تھے، انہیں کیا پتا تمہارے نام کہاں لکھے جا رہے ہیں. آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھے. کہیں ایسا نہیں ہو سکا. پاکستان میں وہ قانون ہے، ختم نبوت کا منکر، رسول اللہ کا گستاخ پھانسی کرا دو. بڑے بڑے اسلامی ملک موجود ہیں، حل نہیں کر سکے مسئلہ. انہوں نے مسئلہ ہم سے سیکھا کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا بھائی سیدھی سادی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر کے سر کو لے لو نا، بس بات ختم ہو جائے گی. کیوں نہیں لیتے؟ پہلے خلیفہ سلم کے جانشین، صدیقین کے سردار، صحابہ کے سردار، پیغمبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات، انہوں نے کیا فیصلہ لیا؟ سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے ایک طرف. جانتے تھے اگر اس عقیدے پر زد پڑ گئی اس اسلام کے قلعے میں دیوار کھل جائے گی، رکھنا پڑ جائے گا. جس کا دل چاہے گا اس میں گھس جائے گا، اس دین کی شکل بدل جائے گی. آج جو قرآن محفوظ ہے، آج جو حدیث محفوظ ہے، آج پیغمبر السلام کی سیرت محفوظ ہے، آج جو آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل محفوظ ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے. آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں، شاید کتاب کی عبادت بھی کرنی ہے، حدیث کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ کی سیرت کی عبادت بھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو کسی نے آنا نہیں ہے. ہمارے لیے یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے. علماء نے زندگیاں لگا دی، قربانیاں دے دی، نہ قرآن کے کسی زیر و زبر میں فرق آنے دیا، نہ حدیث مبارکہ میں، نہ پیغمبر السلام کی سیرت میں. اس لیے کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں. اسی وجہ سے کسی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین علماء ہیں، کسی نبی نے کہا، کیونکہ اس کو پتا میرے بعد اور نبی
पैगंबर मुसलसल तसलसल के साथ। लेकिन आपने फरमाया देखो उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मैं तो जा रहा हूँ, बाद में अगर इस दीन में बिगाड़ पैदा होने लगा जो उलमा की जमात खड़ी हो जाएगी, उलमा की जमात खड़ी हो जाएगी। सुनाते आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं है कि हमले नहीं हुए, रखने नहीं डाले गए। मैं तो इन बहुत करीब से इन ईसाइयों को जानता हूँ, ईसाइयत पढ़ी भी है मैंने, हर बार उनका हाल भी देखता हूँ इंग्लैंड और यूरोप के मुल्कों में जाकर। मैं कहता हूँ यार इनसे इनका दीन यहूदियों ने चोरी कर लिया, यहूदी चोरी कर लिया। चुनाचे यहूदी ईसाई उलमा बनकर, ईसाई पादरी बनकर उनमें शामिल हुए, दीन का हुलिया बिखेर दिया, बिगाड़ दिया, सूर को हलाल कर दिया, शराब को हलाल कर दिया। अलैहिस्सलाम बल्कि किसी भी पैगंबर के यहाँ इस तरह शराब हलाल नहीं थी, सूर हलाल नहीं था, लेकिन उनने इसको हलाल कर दिया। उनमें घुस गए, उन पर उन लोगों ने एतबार किया, चौकीदारों ने चौकीदारी नहीं की। इस उम्मत में भी ऐसे थे बदमाश हम दज्जाल आए कि इस दीन के हुलिया बिगाड़े, लेकिन उलमा ने जाने तो कुर्बान कर दी, लेकिन दीन तक उनका हाथ नहीं पहुंचे। यही वजह कि आज दीन सालिम है माशाअल्लाह। आज कुरान मजीद अजीब बात है, फरांस में तहकीक हुई, 50 साल तक कुरान मजीद पर तहकीक हुई, 50 साल। प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब ने अपने मकाले में बात रखी, ये देखने के लिए कि कुरान मजीद हर मुल्क का अलग अलग तो नहीं है। उन्हें फीजी से लिया, ये फीजी आखिरी मुल्क है, इसके साथ न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड गया, दोस्तों ने बताया यहाँ से 200 किलोमीटर पर दिन बदलता है। यहाँ से समंदर दिखाया कि आप ऐसी जगह खड़े हैं कि सामने 200 किलोमीटर पर और दिन है, यहाँ और दिन है। वहाँ किनारे पर फिजी आइलैंड, इसके महादात में न्यूजीलैंड, पीछे ऑस्ट्रेलिया, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह कुरान मजीद के नुस्खे जमा किया, 1.5 लाख नुस्खा जमा किया, 1.5 लाख, ये देखने के लिए हर मुल्क अलग अलग तो नहीं। 50 साल की तहकीक के बाद कोई एक भी नुस्खा ऐसा नहीं था जो दूसरे नुस्खे से मुख्तलिफ हो। और फिर उन्होंने इंजील, बाइबल जिसको कहते हैं, इंजील जमा की। इंजील जमा करके उन्होंने देखा इनमें फर्क, 1.5 लाख या 2 लाख फर्क निकले कि हर मुल्क की इंजील अलग। पाकिस्तान में उर्दू में है, सऊदिया और बैरून वगैरह में अरबी में है, कहीं इंग्लिश में है, कहीं फ्रांसीसी में है, कहीं जर्मनी में है, कहीं डच जबान में है, कहीं पुर्तगाली में है, कहीं अफ्रीकी में है। कहा कि हर इंजील दूसरे से मुख्तलिफ है। तो शर्म के मारे उन्होंने मकाला शाये नहीं किया कि हम क्या लिखे। कुरान मजीद जो सूरह फातिहा फिजी में पढ़ी जाती है, वो आपके इस जामे मस्जिद के अंदर वही सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, वही अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका के जंगलों में पढ़ी जाती है। किसी शहर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। जिस तरह मेरी नबुव्वत तब्दील नहीं हो सकती, मेरा ला है कुरान और हदीस तब्दील नहीं। अल्लाह ने सारी शानें आपको अता फरमा दी थी, किसकी जरूरत है? ये बात है, मुझे तो हैरत होती है अकलों पर, कादियानियों के अकलों पर। अकल से सोच ले, तुम किसको ला रहे हो उस्ताद के मुकाबले पर? सुभान अल्लाह अभी अभी ही कितने पैगंबर आए, 1 लाख 24,000 पैगंबर आए। ऐसी परवाज वहां ले गए जहां इस्लाम ने कहा इससे आगे मैं अगर जाऊं तो मेरे पर चल जाएंगे, लेकिन आपकी जात है जिससे आगे जा सकते। कुरान मजीद जिसका चैलेंज है, क्या मतलब चैलेंज है, जिसकी मिसल ले आओ। मैं अक्सर कहता हूं, हम पर ये काफिर हमलावर रहते, कभी अफगानिस्तान में हमला हो रहा है, कभी शाम, कभी इराक, कभी गजा के मुसलमानों पर, कभी बर्मा के मुसलमानों पर। आगे पता है क्यों?
جب آدمی دلائل سے ہار جاتا ہے تو لڑائی پہ اتر آتا ہے. کیوں بھائی صحیح ہے؟ مکہ والے رسول اللہ کی قرآن کی چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. آلو بھی صورت میں ایسی صورت لے آؤ، صورت ایک آیت بھی لے آؤ، حالانکہ بڑے فصیح عرب تھے، ایک آیت نہ بنا سکے. آج بھی پوری دنیا کے طور پر اسلام کا چیلنج ایسا تھی، ایسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے کر آؤ. عیسائیوں سے چیلنج ہے، عیسائیوں کو، تم بہت عیسی السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کا دن 25 دسمبر کو ان کا دن مناتے ہو، اپریل میں تم ان کا دن مناتے ہو، تو ان کی زندگی کا ایک ہی دن ہمیں دکھا دو کہ وہ دن کیسے گزارا. ہم پیغمبر السلام کی 23 سالہ زندگی کو دکھا سکتے ہیں. یہودی بہت ناز ہے اپنی یہودیت پر، موسیٰ السلام کی زندگی دکھا دو ہمیں. وہ کیسے صبح اٹھتے تھے، رات تک کیسے رہتے تھے. ہم پیغمبر السلام کی ایک ایک چیز تمہیں دکھا سکتے ہیں. کیوں بھائی دکھا سکتے ہو نہیں؟ بلکہ ایک عیسائی نے ایک عالم سے مناظرہ شروع کر دیا. وہ عالم نے بھی سوئی ماری. انہوں نے کہا یار عیسی السلام جو ہے ان کا بھی عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسی السلام پھانسی چڑھ گئے. عجیب بات ہے. یہودی چڑھانا چاہتے تھے، عیسائی کہتے ہیں جی انہوں نے چڑھا دیا، پھر زندہ کر کے آسمانوں پر چلے گئے. اور یہی قادیانیوں کا عقیدہ ہے. قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے. وہ آنے والے جو عیسی السلام پیشن گوئی میرے لیے، کیونکہ عیسی السلام تو وفات پا چکے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کشمیر میں قبر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور عجیب بات ہے کہ اس مسئلے کو، بس ایک بات کر رہا ہوں پھر میں بریک لگانے لگا ہوں. اس مسئلے کو کہ عیسی السلام کو جب سولی کے لیے لایا گیا، جمعے کی شام تھی، ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا. یہودی پہلے ہی عذاب کا شکار ہو چکے تھے. ہفتے کو اگر کوئی کام کرے تو کہتے جلدی جلدی ان کو جلدی پھانسی لگ جانا چاہیے، سولی لٹکا دینا چاہیے مغرب سے پہلے. مغرب شروع ہو جائے گی تو پھر سزا مؤخر ہو جائے گی. بڑی مشکل سے ہاتھ آیا. خیر ان کے گلے میں وہ پھانسی کی لکڑی ڈالی گئی. ان کا رواج تھا کہ ملزم گلے میں لکڑی ڈالتے، اسی لکڑی پہ لٹکا دیتے تھے. اب موسیٰ عیسی السلام بہت کمزور تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ کہیں کسی چھت کے نیچے 2 راتیں نہیں گزاری تھی. یہودی ہر وقت پیچھے رہتے تھے، 2 راتیں نہیں گزارتے، چلتے رہتے تھے. وہ جو سپاہی تھے نا، رومی بت پرست تھے. عدالتیں ان کی تھی، حکومت ان کی تھی. یہودیوں نے دعویٰ کر رکھا تھا. تو سپاہی نے وہ جو لکڑی تھی، وہ جو شور بہت بچارا تو اس کے گردن میں ڈال دی کہ یار چل جلدی سے لکڑی لے کے چل، یہ اگر چلیں گے تو پھر تو شام ہو جانی. یہ بڑی عجیب بات ہے، ذرا سنتے ہیں. جب قریب پہنچے تو وہاں پر ایک دنیا جمع تھی. اب اگلے جو سپاہی تھے انہوں نے اسے بندے کو ہی پکڑ لیا. ان کا یہی عیسیٰ ہے. بلا کیوں شکریہ ہے، اور اللہ نے اس کے چہرے پر شباہت بھی ڈال دی. اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. برفع اللہ علیہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. برفع اللہ علیہ، اللہ نے مشابہت ڈال دی ان کو. آسمانوں پر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے گئے اور اس کو پھانسی دے دی. بعد میں تلاش ہوئی کہ وہ لیڈر صاحب کہاں گیا یار، وہ لیڈر کہاں گیا. کہا یا اس کا جسم تو لیڈر والا ہے، چہرہ عیسیٰ والا ہے. اس مسئلے کو کوئی حل کر نہیں سکا. 600 سال گزر گئے، یہودی بھی متنظر رہے، عیسائی بھی متنظر رہے. قرآن نازل ہوا، قرآن نے آ کر اس کا فیصلہ کیا کہ بھائی یہ وہی انسان جو شور مچا رہا تھا، اس کے چہرے پر خدا نے شباہت ڈال دی اور اس کو سوری ہو گئی. اور وہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمانوں میں اٹھا کر لے گئے.
وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیا سنت ہے؟ انہوں نے تو شادی نہیں کی تھی، تو میں کیا بتاؤں؟ وہی بولتی بند ہو گئی. کہا کہ ہمارے پیغمبر السلام کو دیکھو، گھر آتے تھے مسکراتے ہوئے آتے، باہر جنازے پڑھاتے، گھر ہنستے ہوئے آتے، اپنی ٹینشن گھر والوں کو نہیں دیتے تھے. اما عائشہ فرماتی لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب میرا محبوب مسکراتے میرے گھر میں آتا ہے تو چادری ہو جاتی. کوئی نہیں دکھا سکتا، نہ یہودی دکھا سکتے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، اور نہ عیسائی دکھا دیں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت. اگر ان کے بارے میں کوئی باتیں ہیں تو ہمارے محبوب نے فرمائی ہیں کہ وہ یہ تھے اور وہ تھے، اس طرح تھے. اور ہمارے محبوب کی ایک ہی زندگی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی آپ کی محبوب ہے. اور کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، کیوں؟ ایک آپ خاتم النبیین تھے، قیامت تک کے لیے چلنا ہے، اور نبی نہیں آنا. فرمایا میرے جنہوں نے اپنے آپ کو جیل بھرو تحریک کے لیے پیش کرنا ہوتا، ہمارے اپنے کو پیش کیا. آپ کی گرفتار کرتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ دوسرے لوگوں کو دیتے رہا کرے. ہر جگہ پہ ہمارے والد صاحب آتے، ہم بھی ساتھ ہوتے، اور جب تحریک کے لیے نکلتے تو وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوتا. لیکن وہ 2-4 ڈنڈے آج بڑے قیمتی ہیں، قیامت کے دن کم بنا دیں گے. اس لیے میں آپ اللہ سے یہی گزارش کروں گا، پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھو، پیغمبر اسلام کو عشق پیدا کرو، پیغمبر اسلام کے راستے کو اپناؤ اور اس تحریک کا حصہ بنو. اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہوشیار رہو. ایسا کوئی آدمی جو یہاں سے کھانا لگانا چاہے یا تو کوئی صرف ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا، پورا دین آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. آپ نقشے قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، جنت کے راستے. واہ الحمد للہ.